لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت نے انتہا کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پیٹرول کی قیمت 10 روپے 49 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 137 روپے 79 پیسے ہو گئی ہے۔ شاہد حسن صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہد صاحب 10 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے اس بار حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں۔ کیا حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، مجبوری تھی؟ کوئی مجبوری نہیں تھی، حکومت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں جن کو آپ مافیا کہہ دیں اشرافیہ کہہ دیں، ان کو مراد دیتے چلے جائیں، ٹیکسی چوری ہونے دیں، یا یہ تھا کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں۔ تو ہماری معیشت چونکہ اشرافیہ کی معیشت ہے، اس لیے وہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں بیشتر وہ اشرافیہ کے مفاد میں ہوتے ہیں، ان کے دباؤ پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس سے معیشت پر بہت ہی منفی اثرات پڑیں گے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور بتا دوں کہ یہ آخری اضافہ نہیں ہے۔ ابھی بجلی کے نرخوں میں آئندہ بھی اضافہ ہوگا اسی مالی سال میں، کیونکہ جو پالیسیاں انہوں نے اپنا لی ہیں اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو ان پالیسیوں کا دفاع نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک طرف معیشت خراب ہو رہی ہے، دوسری طرف عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، ان کی زندگی عجیرن ہو گئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، غریب اور امیر کا فرق پڑ رہا ہے۔ تو جن پالیسیوں کی وجہ سے یہ آیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ پالیسیاں ان کا جو تحریک انصاف کا 10 نکاتی منشور تھا اس سے تقریباً 100% انہوں نے اور اتنے فیصلے کیے ہیں ایسے جو قابل اعتراض ہیں اور جن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا اگر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا حکومت اور اسٹیٹ بینک۔ ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب آپ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی جانب سے الگ دباؤ ہم دیکھ رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور عوام کی جو قوت خرید ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، سیلریز میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو صورتحال کہاں جائے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میں پہلے آپ سے بتا دوں کہ عوام کی قوت خرید میں کمی ہوئی ہے کیونکہ قومی بچت اسکیموں میں جو شرح منافع تھی وہ کم کی ہے اور بینکوں کی جو شرح منافع تھی وہ کم کی ہے۔ تو ایک طرف جو ہے پاکستان میں فیکس آمدنی گری ہے اور دوسری طرف لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے کھاتے میں جو ڈال رہے ہیں نا، مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے اور اس بات کے دستاویزی ثبوت ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنا بجٹ نکالیں جو اس مالی سال کا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بعد میں ہم 610 ارب روپیہ وصول کریں گے، تو وہ تو ابھی وصول ہی نہیں کرنا شروع کیا۔ ایکچولی انہوں نے روپے کی قدر گرائی ہے جس کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس روپے کی قدر میں تو 46 روپے یا 47 روپے اس حکومت کے دور میں گرے ہیں اور مئی سے اب تک جو ہے کوئی 18 روپے گرے ہیں۔ تو اگر ستمبر 2020 میں جب اشادی ہمارے خراب ہو رہے تھے تو ہم نے حکومت سے کہا تھا، اسٹیٹ بینک سے کہا تھا کہ آپ اقدامات اٹھائیں، 1 سال تک وہ خاموش رہے، جب ساری بربادی آ گئی تو اب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جناب ہم روپے کی قدر کو کنٹرول کریں گے اور تجارتی خطہ لگا لیے ہے۔ اگر یہ 1 سال پہلے کر دیتے ستمبر 2020 میں تو یہ تباہی نہیں آتی، لیکن یہ کہ مافیا کو سپورٹ کرنا تھا تو یہ کر دیا، لیکن آئندہ بھی اضافہ ہوگا پیٹرولیم میں بھی اور بجلی کے نرخوں میں بھی۔ اب جو آپ ڈالر کی قیمت کی بات کر رہے ہیں وہ تو مارکیٹ پہ چھوڑ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا؟ دوسرا پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے تو حکومت جو ہے وہ ایسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر ہم پڑوسی ملک بھارت میں دیکھیں تو پھر بھی اس لحاظ سے ابھی بھی پیٹرول کی قیمت ہماری کم ہے۔ نہیں، مگر بھارت کی جو فیکس آمدنی ہے وہ 1900 روپے فیکس ہے، ہماری جو ہے 1200 روپے فیکس۔ بھارت میں گندم کے نرخ ہم سے کم ہے، بھارت میں جو ہے وہ چینی کے نرخ ہم سے کم ہے، بھارت تعلیم اور صحت میں ہم سے زیادہ رقوم مختص کر رہا ہے اور یہی صورتحال بنگلہ دیش میں ہے۔ بنگلہ دیش کی بھی فیکس آمدنی ہم سے بہت زیادہ ہے، کوئی 2000 کے قریب ہے اور ہماری جو ہے وہ 1200 ہے۔ وہاں بھی گندم کے ریٹ ہم سے جو ہے وہ کم ہے، چینی کے ریٹ بھی کم ہے، فیکس آمدنی ان کی زیادہ ہے۔ تو یہ کمپیئر جو کر رہے ہیں تو پھر گندم چینی کو بھی کریں فیکس آمدنی، اور یہ دیکھیں کہ مہنگائی پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ابھی رپورٹ آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، تو خطے میں شرح نمو سست ہماری اور مہنگائی زیادہ ہے۔ یہ ان پالیسیوں کا منطقی نتیجہ ہے جو ہم نے وڈیرہ شاہی کلچر کو اور اشرافیوں کو نوازنے کے لیے بنایا ہے۔ اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ روپے کی قدر جو گرائی گئی ہے، گری نہیں ہے، گرائی گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے مئی کے بعد سے جب گرنا شروع ہوا
स्टेट बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया, न मार्केट में इंटरवीन किया, न मनी चेंजर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाली जो अक्टूबर में डाली है। तो अक्टूबर में जो डाली है 2021 में, अगर ये सितंबर 2020 में डाले थे तो ये तबाही और बर्बादी नहीं आती। लेकिन एजेंडा था ताकतवर तबकों को नवाजना, और इसको IMF के खाते में खुदा के लिए ना डालें। ये इनकी अपने 610 बिलियन का जो हमने रखा था कि जो है ये पेट्रोलियम लेवी का हदफ है, ये तो आपने बजट में रखा था, जो अभी तक वसूल ही नहीं हुआ है। अब ये वसूल करेंगे तो बस कीमतें और बढ़ेंगी, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर महंगाई बढ़ेगी और बजट खसारा बढ़ेगा। तो इन्होंने तो ला के फंसा दिया है मईशत को भी और कौम को भी। ठीक है, तो शाहिद साहब, अभी अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर नजर सानी करना चाहे तो किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? कीमतों में इजाफा ना हो लेकिन मुस्तहकम तो हो जाए। देखिए, बात ये थी कि अब जो तैयारी हो रही है वो इलेक्शन ईयर की हो रही है, तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि ये कोई इस्लाह करेंगे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो इनके 10 नुकात की हिकमत अमली थी इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले, एक टैक्सों के लिए थी और एक तवानाई के लिए। अगर आज उस पर अमल शुरू करने का फैसला कर लें तो ये जमानत दी जा सकती है कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी और गुर्बत भी कम होगी और पेट्रोल के नर्ख भी कम होंगे और बिजली के नर्ख भी कम होंगे। इसलिए कि आपने रुपए की कदर इतनी ज्यादा गिराई है, उसकी वजह से आपको बिल्कुल मिसाल दे दूं, $100 की अगर इम्पोर्ट करते थे तो जब इमरान खान साहब आए थे तो 12,400 रुपए पाकिस्तानी बनते थे, अब 17,000 बन रहे हैं। यहाँ तो कीमत बढ़ गई, फिर आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा ली। जैसे जैसे आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए की कदर गिरेगी, हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाएंगे और कीमतें जो है बिजली की और पेट्रोल की बढ़ेंगी। इसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मजीद इजाफा इसी माली साल में होना है और अभी कई सौ अरब रुपए के टैक्सेस उन्होंने इनडायरेक्ट आवाम पे लगाने हैं, जिससे महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हम तो इलेक्टेबल्स की सपोर्ट पर आवाम की परवाह नहीं है, उसके बगैर भी हम इलेक्शन जीत जाते हैं। ये वो तबाही का रास्ता है जो इनको बदलना पड़ेगा। सर, अब एक और चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में खास तौर पे पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए, वो कही जा रही है कि फी बैरल $100 तक भी $100 तक जा सकती है कीमत। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो कहाँ तक जाएगी? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है 125 थी माजी में, कभी उस वक्त $125 फी बैरल, उस वक्त पाकिस्तान में नर्ख कम थे, आज 84 है तो आज बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये कि आलमी मंडी से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, यकीनन ताल्लुक है, मगर असल तबाही जो आती है वो आपकी जो है रुपए की कदर को गिराने से आती है और जो आप पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं जो कि लगानी पड़ेगी। तो ये वो चीज है जो तबाही की तरफ ले जा रही है। मैं दोबारा बता दूं, जब $125 या उससे में तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें आज से कम थी, अभी तो 84 है। तो इसका फैसला जो उन्होंने ये करना है कि ये टैक्सों की इस्लाह करते हैं, तवानाई के शोबे की इस्लाह करते हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत में आज भी 15 से 20 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है अगर ये टैक्स की चोरी रोकें और अपने एजेंडे पर अमल करें। 15 से 20 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश आज भी मौजूद है। लेकिन टैक्स चोरी के नुकसान अगर आप बिजली से पेट्रोल से पूरा कर रहे हैं तो फिर तो ये मसले का हल नहीं है, फिर ये सूरत हाल है। ठीक है शाहिद साहब, और बिजली की कीमतों के हवाले से भी जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।